السلام علیکم عزیز طلباء، ہمارے سبق نواب محسن الملک کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ دیکھتے ہیں جی اس میں جو ہے وہ باقی جو ہمارا کام رہ گیا تھا، تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، یعنی کہ اتنی خوبصورت اور دلکش جو ہے وہ بیان فرماتے تھے، اتنا خوبصورت اور دلکش جو ہے وہ بیان فرماتے تھے، الفاظ کا ایسا وہ خوبصورت چناؤ تھا کہ منہ سے جو ہے وہ لگتا تھا کہ جیسے پھول جھڑ رہے ہیں، اتنی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کرتے تھے۔ آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی، مٹھاس تھی۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے۔ ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے۔ دھکن میں رہتے رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے بھی وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، دکن میں رہتے ہوئے بعض بیماریوں کی وجہ، مرض کی جمع ہے جی، امراض کی وجہ سے بھی جو ہے جی وہ موسم کی سختیوں کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آتے۔ بدر الدین طیب جی سر سید احمد کے مشن اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے۔ ٹھیک ہے جی، بدر الدین طیب جی ایک شخصیت جو ہے وہ اب یہ تو جو ہے وہ سر سید احمد کے رفقا میں سے تھے، لیکن وہ جو تھے سر سید کے مشن، بدر الدین طیب جو ہیں وہ ان کے مشن اور علی گڑھ کالج کی بڑی مخالفت میں تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے بدر الدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح اور پردرد تقریر کی کہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، دونوں آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے۔ ایسی جو ہے وہ انہوں نے وہ خوبصورت الفاظ اور جو ہے وہ درد بھری جو ہے وہ تقریر اور وہ بیان ان کے سامنے رکھا، اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت ہمدردی سے بدل دیا اور ایک گراں قدر عطیہ کالج کے لیے ان سے وصول کیا۔ گراں ہوتا ہے جی کہ بیش بہا، یعنی کہ قیمتی عطیہ جو ہے وہ روپے کی صورت میں جو ہے جی ان سے وصول کیا، ایک بھاری رقم۔ بمبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدر الدین طیب جی ہوئے۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ اندیشہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں جلسہ درہم برہم نہ ہو جائے تو اس وقت نواب صاحب کی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت جادو کا کام کرتی۔ ٹھیک ہے، یہ اندیشہ، یہ خطرہ پیدا ہو جاتا کہ کہیں لوگ منتشر نہ ہو جائیں اور جو ہے جی کہ کوئی ایسی جو ہے وہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس وقت جو ہے کیا ہے جی کہ وہ مائک جو ہے وہ نواب محسن الملک کے حوالے جو ہے وہ کر دیا جاتا تھا، اور ان کی جو خوبصورت الفاظ جو تھے، ان کے جو بیان کرنے کا جو طریقہ جو تھا اور ان کے وہ خوبصورت الفاظ کا چناؤ جو تھا، ٹھیک ہے جی، وہ جو ہے اس وقت جادو کا کام کرتا، اور لوگ جو ہے وہ بڑے منظم ہو کر جو ہے وہ ان کی گفتگو کو سنتے، اور بعض منغز اور مقدر چہرے بشاش اور شگفتہ ہو جاتے ہیں۔ منغز ہوتا ہے جی کہ غصے والا، وہ لوگ بھی جو ہیں جی کہ جن کے چہرے پہ شدید سنجیدگی اور جو ہے وہ غصہ طاری رہتا تھا، وہ بھی ان کے الفاظ سن کے جو ہے وہ خوش ہو جاتے تھے۔ ان کی باتوں اور تقریروں میں ظرافت کی چاشنی بڑا مزہ دیتی تھی۔ ظرافت ہوتا ہے جی حص مزاح، جو مزاح کا عنصر جو شامل تھا جی ان کی گفتگو میں، وہ جو ہے وہ بڑا مزہ پیدا کرتا تھا گفتگو میں، اور اسے جو ہے وہ مجلس یا محفل میں باتوں میں ظرافت کبھی کبھی شوخی کی حد تک بڑھ جاتی تھی، شرارت تک پہنچ جاتی تھی۔ شوخی کا مطلب ہے جی شرارت۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر امیز طریقے سے محبت بھرے لہجے سے کہتے تھے، اس طرح ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور ہر وقت جان لڑا دیتے تھے۔ آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا، یعنی کہ مہارت تھی۔ تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے، جان لیتے تھے۔ ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے۔ دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں، اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ دنیا صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے، کچھ برے لوگ جو ہیں ان کا بھی جو ہے جی اس دنیا میں حصہ موجود ہے۔
اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے۔ وہ دونوں سے کام لیتے تھے، ٹھیک ہے جی، اچھے اور برے، نیک اور بد جو ہیں وہ لوگ جو ہیں ان سے برابر جو ہے وہ سلوک کرتے تھے، اور ان سے جو ہے وہ برابر کا کام لیتے تھے اگر کسی سلسلے میں جو ہے وہ ان کو کسی کی جو ہے وہ مدد درکار ہو تو۔ نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا، اخبارات اور اردو فارسی کتابیں، عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے، انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مزاج کی ہوتی تھیں، یعنی ان کے ذوق کے مطابق ہوتی تھیں، ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔ سر سید کی وفات کے قریب زمانے میں ہی اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ سر سید کی وفات جب قریب ہوئی، جو ہے وفات کے زمانے میں ہی، جب ان کے جو ہے وفات اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت جو ہے وہ قریب تھا، اس میں ہی جو ہے جو اردو کی مخالفت شروع ہو گئی۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی، تو بھی اس جواں ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی، یعنی اس پہ لکھنا جو ہے وہ شروع کر دیا مضامین اور اپنے مختلف جو ہیں وہ تحریروں کے ذریعے۔ محسن الملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی، تو بھی اس جواں ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی۔ محسن الملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا۔ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی، ایک جماعت بنائی گئی، ایک تنظیم قائم کی گئی، جس کا ایک عظیم الشان جلسہ لکھنؤ میں ہوا۔ اس میں نواب محسن الملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی، جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی۔ نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے، یعنی کہ ان کے کام کو جاری رکھا جس کی بنیاد ہے وہ سر سید نے ڈالی تھی۔ سید کے بعد محسن الملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا، انہی کا کام تھا۔ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے نہ بنائے، محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار تھا۔ ٹھیک ہے جی، چند ہم اثر جو ہے جی مولوی عبدالحق کے جو خاکوں کا مجموعہ ہے، اس سے یہ مضمون لیا گیا۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں ساتھ ہی خلاصے کی۔ خلاصہ یہ ہوتا ہے جی کہ ایک مضمون کو، ایک تحریر کو، کہانی کو پڑھ کے آپ کو جو سمجھ آتی ہے اس کو مختصراً جب آپ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اپنے الفاظ میں، آسان الفاظ میں جب آپ کو جو ہے وہ اس کو مختصر طور پہ بیان کرتے ہیں، تو وہ اس کا خلاصہ ہوتا ہے، وہ اس کا لب لباب ہوتا ہے کہ مصنف جو ہے وہ اس کو اس میں کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کے سبق کا جو ہے وہ خلاصہ دیکھتے ہیں جی کہ نواب محسن الملک کا یہ جو ہمارا سبق تھا، اس میں جو ہے وہ کیا بیان کرتے ہیں جی۔ بابا مولوی عبدالحق جو ہیں بابا اردو، وہ نواب محسن الملک کے جو شخصی خاکہ ہے اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بابا اردو مولوی عبدالحق نواب محسن الملک کے شخصی خاکے میں بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آغاز جو ہے ہم نے وہ اس طرح سے کرنا ہے، کوئی بھی کہانی ہو جب اس کا ہم خلاصہ لکھیں تو جو ہے وہ مصنف کے نام کو اور سبق کے عنوان کو جو ہے وہ ہم نے اس میں جو ہے وہ شامل کرنا ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نواب محسن الملک کے شخصی خاکے میں بیان کرتے ہیں کہ نواب محسن الملک سر سید کے احمد خان کے دست راست اور علی گڑھ کالج کے سیکرٹری تھے۔ اب ان کا یہ ذرا سا تعارف بھی ہے اس میں۔ ٹھیک ہے جی، مسلم لیگ کے پہلے جنرل سیکرٹری رہے جی، جو ہے جی ان کی وجاہت، ذہانت اور خوش بیانی کی جو صفات ہیں وہ ان میں پائی جاتی تھیں۔ ان کی جو حالت تھی، ان کی جو کیفیت تھی، وہ ایک پارس پتھر کی جو ہے وہ مانند تھی کہ جو بھی ان کو چھوتا وہ جو ہے وہ کندن بن جاتا، اور بہت سے جو پیچیدہ معاملات تھے ان کو بھی جو ہے وہ جو ہے وہ سلجھانے میں عبور حاصل تھا۔ اگر وہ کسی سلطنت کے فارن منسٹر ہوتے، وزیر خارجہ، ٹھیک ہے جی، وزیر خارجہ ہوتا ہے، فارن منسٹر ہوتے کسی سلطنت کے، تو دنیا میں جو ہے وہ بڑا نام پیدا کرتے۔ ریاست حیدرآباد کا جو ہے انہوں نے بجٹ جو ہے وہ نواب محسن الملک نے تیار کیا، جو مصر کے بجٹ کی طرز پر تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ فائنانس اور مال گزاری میں جو ہے یہ بہت سی اصطلاحات کی،
آپ کی ریاست حیدرآباد سے جو ہے جب رخصت ہوئے تو ریاست حیدرآباد کے جو ہے جی وہ امیر غریب اور یتیم جو بچے تھے، بیوائیں جو تھیں جی، وہ لوگ جو ہے وہ دھاڑے مار مار کے جو ہے وہ روتے رہے کہ وہ جو ہیں نواب محسن الملک وہ اس ریاست سے جو ہے وہ رخصت ہو رہے تھے۔ نواب محسن الملک نے یہ جو ہے وہ اس زمانے میں آنکھ کھولی، یا جس معاشرے میں انہوں نے ہوش سنبھالا، اس وقت مسلمان جو ہے وہ اپنی جاؤ سربت، اپنا جو وقار جو تھا اس کو کھو چکے تھے، اور جو ہے وہ مذہب کے ساتھ وابستہ تھے۔ سر سید اور ان کے دوسرے جو رفقا تھے، انہوں نے جی جو ہے جی وہ کسی بھی موضوع پر قلم اٹھایا، لیکن جو ہے جی وہ اس کو جو ہے مذہب کو بنیاد بنا کر ہی انہوں نے لکھا۔ نواب صاحب کو بھی مذہب سے بڑا لگاؤ تھا۔ آپ جو ہیں وہ خود بھی وہ میلاد پڑھتے تھے اور واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے۔ آپ کی جو تمام تصنیفات ہیں جی، ان کا تعلق بھی جو ہے مذہب سے ہے، اور انگریزی زبان جو ہے وہ نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ وہ انگریزی جو کتابیں ان کا ترجمہ کر کے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے مضامین جو ہیں، ان کے خیالات جو ہیں، ان میں جو ہے وہ مغربی خیالات کی جو رمق ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو ان کا جو انداز بیان تھا، ان کی جو تقریر تھی، اس میں خوش بیانی ہے جی، اور ایسا الفاظ کا چناؤ اور ایسی فصاحت و بلاغت تھی، اور ایسا پردرد ان کا جو ہے وہ بیان تھا کہ جو ان کے مخالفین تھے ان کو بھی جو ہے وہ اپنی تقریر سے، اپنی باتوں سے قائل کر لیتے تھے۔ بدر الدین طیب جی جو تھے جی، وہ سر سید احمد خان کے جو مشن تھا، اور اس کے، اور علی گڑھ جو ہے وہ کالج کے بڑے مخالف آدمی تھے، لیکن جو ہے وہ نواب محسن الملک نے جو ہے جی اپنی گفتار سے جو ہے جی ان کو بھی قائل کر لیا، جو کہ ایک بڑا کارنامہ تھا، اور ان سے جو ہے وہ ایک گراں قدر عطیہ بھی جو ہے وہ وصول کیا۔ اس کے ساتھ یہ ان کو اپنے ملازمین سے یا دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ کچھ کام لینے کا بھی سلیقہ آتا تھا، اور ان کے ملازمین یا ان کے ماتحت جو تھے جی، وہ ان کا کام جو ہے وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ کرتے، تو ویسے اس آدمی کی جو ہے وہ کے ساتھ وہ گفت و شنید کرتے تھے کہ وہ قائل ہو جاتا اور اس کام کے کرنے پہ آمادہ ہو جاتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جی ان کو مطالعے کا بڑا شوق تھا، عربی اور فارسی کی جو ہیں وہ انہوں نے کتابوں کے تراجم پڑھے، اور انگریزی کی کتابوں کے تراجم بھی جو پڑھتے تھے جی، جو اور جو ہے جی سر سید کی وفات کے قریب کے زمانے میں جب اردو کی جو ہے وہ مخالفت بڑھی، تو اس مخالفت کے پیش نظر جو ہے جی کہ اردو کی حمایت میں انہوں نے ایک انجمن قائم کی۔ نواب محسن الملک نے جو ہے جی وہ سر سید کے کام کی تکمیل کی، اس کو نہ صرف تکمیل کی بلکہ اس کو جو ہے وہ آگے بھی بڑھایا۔ ان کا یہ کارنامہ جو ہے جی وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ مختصراً جو ہے جی وہ اس سبق کو پڑھ کے تو جو ایک رائے قائم ہوئی ہے میری، یا ایک خلاصہ یا اس کے لب لباب جو میں اپنے الفاظ میں بیان کر سکتا تھا وہ یہ تھا۔ آپ بھی اس کو ضرور پڑھیں، اس کو دہرائیں، کسی بات میں مسئلہ ہے یا کوئی تشریح طلب بات ایسی ہے جو کہ رہ گئی ہو، تو آپ جو ہے جی کامنٹس میں اس کو پوچھ سکتے ہیں، آپ جو ہے جی میسیجز کے ذریعے سے اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے آئندہ سبق کے ساتھ جو ہے جی پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔